بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مریم آیات مبارکہ 49 اور 50 دونوں آیات میں رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے لیے باپ اور اس کی قوم سے جدا ہونے پر جو عطا فرمایا اس کا ذکر ہو رہا. اس حوالے سے کل کے سبق کے آخر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ باپ کی نیکی کا اگر اولاد مشرک نہ ہو تو مسلمان اولاد کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. سب عمل کرنے کے پابند ہیں. باپ کی نیکی کی وجہ سے فرائض میں چھوٹ نہیں. وہ بات اپنی جگہ طے شدہ ہے، لیکن یہ بات ہے کہ باپ کی نیکی کا اثر اللہ تعالی اولاد میں دیتے ہیں، اور صرف اولاد ہی میں نہیں بلکہ پوتوں میں بھی. اور ہم نے اس بارے میں یہ بات اللہ کی توفیق سے سنی کہ یعقوب کا نبی بننا اور ان کے ابا اسحاق کا نبی بننا علیہ السلام، اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس کے نتائج میں سے ذکر فرمایا. اس قربانی کا بدلہ نبوت نہیں، یہ رب کی رحمت ہے، جو چاہے سو دے. لیکن ظاہری طور پر جو بہانہ بنا اور رب نے بنایا، اور وہ دینے میں کسی کے پابند تو نہیں، جو چاہے سو دیں. تو ظاہری دنیا میں بہانہ کیا بنا؟ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. اللہ پاک نے بیٹے کو بھی، بیٹا بھی دیا، پوتا بھی دیا، اور دونوں کو نبی بھی بنا دیا. ساتھ بیٹا آگے آؤ. آپ کا بھی شکریہ اور آپ کے ابو کا بھی شکریہ. امجد صاحب جی بیٹے کو ساتھ کرو. آئیے اسی بات کو اپنے اپنے فائدے کے لیے قرآن کریم کے 2 مقامات سے، بیٹا اس طرح ہو کے بیٹھو، 2 مقامات سے مزید سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق مجھ اور آپ سب سے ہے. سورہ النساء 4 پارہ آیت شریفہ نمبر 9. توجہ فرمائیے، یہ سودا میرے اور آپ کے لے کے جانے والا ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے ہیں. خافوا علیہم، انہیں ان کے بارے میں ڈر ہے کیا ہوگا. تو وہ کیا کریں؟ یا اللہ ہدایت.
اللہ پاک نے خیر کی باتیں بتلانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. رانا صاحب جی اللہ کی قسم کوئی کمی نہیں چھوڑی. ہم نکمے جھوٹے بگلے ادھر ادھر منہ اٹھا کے چلتے رہتے ہیں، اصل بات کی طرف نہیں آتے. پہلوان جی بات واضح ہو رہی، کیا کریں؟ دو کام کریں. پھر سنیے بخیل بیٹا، جو چاہے کہ میری اولاد جو کمزور ہے ان کے بارے میں ڈر ہو، کیا کرے؟ بہنوں کا حق کھا کے ان کو دے دے، رشوت لے لے کے کہے بچوں کا فیوچر اس کو بنا رہا ہوں، تنخواہ محکمہ سے لے اور کھسک جائے کہ میں باہر کام کر رہا ہوں تاکہ بچوں کا فیوچر بن جائے. نہیں بنے گا، برباد ہو جائے اور بچوں کو بھی برباد کرے گا. کیا کرے؟ دو کام کرے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور اسے چاہیے کہ بات بالکل سیدھی کرے. اب وہ کا سمجھ آ رہی بیٹی؟ یا اللہ تعالی، اب تو جھوٹ بولنا چھوڑ. میرے جھوٹ کا نقصان اللہ جھوٹ بولنے سے پہلے فوت. کیا لینا اس میں؟ کھوٹ ہی کھوٹ. آخرت سے پہلے دنیا میں بربادی، کوئی خیر نہیں. جو چاہے پھر سنیے، اور یہ سبق ہے بار بار دہرانے کا. ندیم صاحب ایسے ہے کہ کون ہے جو اپنی اولاد کی خیر خواہی نہیں چاہتے؟ کوئی بھی نہیں. میرے خیال میں کوئی عقل مند ایسا نہیں جو اولاد کو خیر نہ پہنچانا چاہے. کتنا بخیل آدمی ہو، کیا چاہتا ہے؟ میری اولاد اوپر ہو میں نیچے ہوں. یہی ہے. اگر میں 17ویں گریڈ میں ہوں تو میرا بیٹا 22 نہیں تو 21 ہو. کیوں ملک صاحب یہی سوچتے رہے ساری زندگی کے؟ وہ بعد میں پی این بن جائے تو اس کی بدقسمت. باپ تو یہی سوچتا ہے، اور یہ کسی اور کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، کم نہیں ہے اپنی اولاد کے بارے میں. تو اولاد کا اصل فائدہ جو چاہے وہ دو کام کرے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، متقی بن جائے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور نہایت سیدھی بات. جھوٹ موٹ اس سے اولاد کو خیر نہیں پہنچائے. آئیے 16واں پارہ سورہ الکہف، اس میں بھی بات میں آپ سن لیں اور گھروں میں جا کے عام کریں. بیگمات کو بھی بتلائیں، جو مشورے دیتی ہیں الٹے سیدھے ان کو بھی سنائیں جا کے. آیت شریفہ 82 82. خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. دونوں ایک بستی میں آئے، بستی والوں سے مہمانی طلب کی، انہوں نے انکار کر دیا. بستی میں ایک دیوار تھی، وہ گرنے لگی، خضر نے سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا ہے؟ بستی والوں نے مہمانی ہمارا حق تھا وہ نہیں دی، اور آپ نے ان کی دیوار بغیر کسی معاوضے کے سیدھی کر دی. بعد میں خضر علیہ السلام نے جب اس کی تفصیل بیان کی تو وہ تفصیل ہے آیت کریمہ 82 میں. ترجمہ سن لیجیے. اور جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ 2 نوعمر یتیموں کی تھی.
جو شہر میں تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ دیوار کے نیچے کیا تھا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کے ابا نیک شخص تھے۔ اللہ اکبر! باپ کی نیکی عرش پہ گئی، عرش والے رب کا حکم خضر کو آیا، باپ نے خزانہ دیوار کے نیچے رکھا ہوگا، تو نوعمر بچے اگر اسی نوعمری میں خزانے کا راز فاش ہو جاتا، لوگ جھپٹ لیتے، تو اللہ نے کیا چاہا کہ خزانہ تب تک لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رہے جب تک یہ بچے جوان نہ ہو جائیں، کسی کو پھر چھیننے کی ہمت نہ پڑے۔ تو یہ ساری کارروائی کیوں کی؟ سب پڑھو اور میرے ساتھ بولو، زور سے بولو، یا اللہ! یہ قاعدہ رب نے بدل دیا ہے؟ رب اپنے قانون بدلتے ہیں؟ نہیں، رب کے ہاں قانون بدلتے نہیں۔ سنت اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت، اللہ کا دستور، اس میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یہ تبدیلی نیچے والوں میں ہے، یو ٹرن اور ڈبلیو ٹرن اور کیا ٹرن، نیچے اوپر تو کوئی نہیں، قانون سب کے لیے۔ آج بھی اگر فضل الہی نیک اللہ بنا دے، اللہ بنا دے، تب تک موت نہ آئے جب تک نیک نہ بن جائے۔ اور یہی دعا آپ کے لیے، اپنا اپنا نام لے کے سب دعا کرو، موت نہ آئے۔ اگر نیکی کے بغیر مرنا ہے تو پیدا کیوں؟ نہ پیدا ہونے کا فائدہ، نہ مرنے کا فائدہ۔ اگر نہ گھاس ہوتے، بھینس آتی کھا جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ جینا ہے نیکوں کا، مرنا ہے نیکوں کا۔ جیتے بھی اولاد کے لیے فائدہ، دعائیں کرتے ہیں، اور موت کے بعد بھی نیک والدین کا بولو۔ کہاں خضر، کہاں وہ بستی والے، کہاں ان کا باپ، کہاں یتیم بچے؟ آسمانوں پر ان کے باپ کی نیکی کا تذکرہ ہے، خضر کو حکم ہے اس دیوار کو سیدھا کر۔ خضر کی کیا بجائے؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے چاہا، خضر کی مرضی نہیں۔ خضر کون ہوتے؟ عرش والے رب نے کیوں چاہا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ محتاج نہیں ان کے باپ کی نیکی کے، لیکن دستور ہے کہ باپ کی نیکی سے اولاد کو بولو خیر میں۔ ندیم کی بات واضح ہو رہی ہے، قاسم بیٹا سمجھ گئے؟ اللہ اکبر۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی مضبوطی کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، اور اپنے خزانے کو نکالے۔ کب نکالے؟ جب مضبوط ہو جائیں۔ رحمتم من ربک، اللہ اکبر، آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اب آپ رب کی جو رحمت ہے اس کو کھائنے کا سبب کیا بنا؟ باپ کی وما فعلته عن امری، اور میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ اس کی تفسیر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے، یہ اس کی تفسیر ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ مجھے اللہ نے بتلایا، آپ کو نہیں بتلایا، آپ کیسے چپ کر سکتے؟ آئیے اپنے سبق کی طرف۔
وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے، کس کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کے بیٹے اسحاق کے لیے، ان کے پوتے یعقوب کے لیے، 7 بیٹے سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کیا؟ سچی ناموری اونچی۔ دیانتداری سے میں آپ جواب دیں، ہم ناموری چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ کتنے صوفی چراغ دین بنے اندر سے، کیوں جی؟ 2-4 بندے سلام کریں تو دماغ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ گھر جا کے تھو تھو شروع کر دیتا ہے، بیگم کو بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے اتنے لوگ سلام کرتے ہیں، اس نے اٹھ کے سلام دیا مجھ سے، اور پتہ نہیں کیوں انہوں نے سلام کیا، ادھر سلام کیا ادھر اندر گالی بکی، اللہ جانے کیوں سلام کیا۔ سنیے توجہ سے، جب میں آپ ناموری چاہتے ہیں طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ ہدایت دے۔ اللہ کی قسم ہماری اکثریت الٹ چل رہی، ناموری بے دینی سے آئے گی، محمد علی جی کس سے آئے گی؟ ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد ان کا بیٹا اور پھر پوتا، یہ دین پر چلے یا دین چھوڑ کے چلے؟ تو اللہ نے سچی ناموری اور اونچی ناموری دی کہ نہیں؟ آج تک ابراہیم، یعقوب، اسحاق، کس کی یاد میں یہ نام ہے؟ ان کی یاد میں۔ کتنے باپ ترستے ہیں کہ بیٹا ان کا نام لے، ہیں ایسے بدبخت نہیں، باپ کا تذکرہ کرنا مناسب نہیں سمجھتے، ابو جی دفتر نہ آنا، گھر آرام کیا کرو، یہ مطلب ہے ایسے بدبخت بابو کالے انگریز کتنا میری انسلٹ ہو، تیری بیڑا ہی گھر کو ہو جائے گا تیرا، سمجھتے ہوں یہ سارے کہیں گے یہ ہے بابا اس کا، تو اس کا بیٹا ہے، یہ بابا تیرا ہے، اور تیرے بنانے میں اللہ نے اس کو سبب بنایا، وہ تو وہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کہ تجھے کہاں کہاں سے پیسے دے کے پڑھایا ہے، اور تو اپنے دوستوں کی مجلس میں اس کا آنا پسند نہیں کرتا، یہی کچھ ہے نا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ، چھوٹی ناموری مانگتا ہے بدبخت، اور اس کو ناموری نہیں ملے گی۔ کیا ملے گا؟ اب میرا مسجد میں کہنے کو جی نہیں چاہتا، جو سچی ناموری چاہے وہ دین کی طرف آئے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں ہے، اسی حدیث کو سن کے بات ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بے شک جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں جبریل کو آواز دیتے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبریل محبت کریں گے کہ نہیں؟ جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، جبریل آسمان میں آواز دیتے ہیں، اے آسمان والو، بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے کریں گے یا نہ کریں؟ اور پھر اس کے لیے زمین میں قبولیت پذیرائی، ہر دل عزیزی رکھی جاتی ہے۔ یہ ہے ناموری سچی، پوری کائنات مل جائے دلوں سے، اس احترام کو مٹا سکتی ہے۔ جس کا احترام اللہ دل میں جما دے، کوئی اس کو کھرچ سکتا؟ یہ چھوٹے میڈیا والوں کو، اینکرز کو، اخبار نویسوں کو کھلا کھلا کے نامور بننے والے، کتنی دیر دکانداری چلتی ہے؟
آج جو قصیدے لکھتے ہیں کل کو وہی حجب لکھیں گے، آج جو آسمان پہ چڑھاتے ہیں کل کو وہی جہنم کی وادی میں گرائیں۔ ہو رہا ہے ایسے کہ نہیں؟ سچی ناموری دین میں ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو دین والا بنا دے، اور حماقت کے جو سیلاب ہم نے اپنے لیے جمع کیے ہیں اور جن میں ڈوب رہے ہیں اللہ ان سے نکال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔